الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل۔ سوال کیا گیا ہے، میں نے سنا ہے کہ فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما کا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے علاوہ اور بھی کوئی بچہ تھا، لیکن مجھے اس کے متعلق کچھ علم نہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حالات زندگی اور اگر ان کا تاریخ اسلامی میں کچھ دخل ہے تو وہ بھی بتلائیں۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریشی ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی والدہ تھیں۔ ان کی پیدائش بعثت نبوی سے کچھ قبل کی ہے اور جنگ بدر کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بہت زیادہ محبت اور ان کی عزت کرتے تھے، اور وہ بہت صابرہ اور دین پر چلنے والی اور بھلائی پسند، پاک باز اور قناعت پسند اور بہت ہی شاکرہ خاتون تھیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی تو فاطمہ رضی اللہ عنہا بہت زیادہ غمگین ہوئیں اور بہت روئیں اور کہنے لگیں، اے ابا جان، ہم جبریل امین سے افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ اے ابا جان، اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرما لی۔ اے ابا جان، جنت الخلد میں آپ کا ٹھکانہ ہو۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کلام کے اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سب لوگوں سے زیادہ مشابہت رکھتی تھیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے بات چیت اور کلام کے لحاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھا، اور جب فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لاتی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور انہیں چومتے اور خوش آمدید کہتے، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتی تھیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد صرف 6 ماہ زندہ رہیں اور انہیں رات کے وقت دفن کیا گیا۔ واقدی کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ پایہ ثبوت کو پہنچنے والا قول یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عباس رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں قبر میں اتارنے والے عباس، علی اور فضل رضی اللہ عنہم تھے، اور ان کی اولاد میں بیٹے حسن اور حسین اور بیٹیاں ام کلثوم جن سے عمر بن خطاب اور زینب جن سے عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہم نے شادی کی تھی۔ مسروق رحمہ اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چال چلتی ہوئی آئیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری بیٹی مرحبا، خوش آمدید۔ پھر انہیں اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھایا، پھر ان سے رازداری کے ساتھ کوئی بات کی تو وہ رونے لگیں، تو میں نے انہیں کہا کہ کیوں رو رہی ہو؟ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ رازداری کے ساتھ بات کی تو وہ مسکرانے لگیں، تو میں نے کہا، آج کی طرح میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ خوشی اتنی غم کے قریب ہو۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کیا کہا تھا؟ تو وہ کہنے لگیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راز کو فاش نہیں کروں گی، حتیٰ کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی تو میں نے پھر ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رازداری سے یہ بات کہی تھی کہ میرے ساتھ جبریل علیہ السلام ہر سال ایک دفعہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور اس سال انہوں نے میرے ساتھ قرآن پاک کا 2 بار دور کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے اور تو میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلی ہوگی جو میرے ساتھ ملے گی، تو میں اس بنا پر رونے لگی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا کہ کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ تو جنتی عورتوں یا مومنوں کی عورتوں کی سردار بنو؟ تو میں مسکرانے لگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3353۔ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے فضائل میں سے یہ بھی ہے، صحیحین میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے حدیث مروی ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے دوسرے دوست و احباب بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک کہنے لگا، بنو فلاں کے اونٹ کی اوجڑی کون لائے گا اور کون اس کو محمد کی پشت پر رکھے گا جب وہ سجدے میں جائیں گے؟ تو قوم میں سے سب سے زیادہ شقی اور بدبخت اٹھا اور اسے جا کر لے آیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو ان کی پشت پر دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا، اور میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، کاش میں کچھ کر سکتا اور روک سکتا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ہنستے ہوئے لوٹ پوٹ ہو کر ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ میں پڑے ہوئے اپنا سر نہیں اٹھا رہے تھے، حتیٰ کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں اور اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ سے دور پھینکا
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ سے اپنا سر اٹھایا اور پھر فرمانے لگے اے اللہ قریش کو تباہ کر دے۔ یہ 3 دفعہ کہا۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خلاف بد دعا کی تو انہیں بہت ہی مشقت محسوس ہوئی۔ ان کا خیال تھا کہ اس جگہ پر دعا قبول ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 233، صحیح مسلم حدیث نمبر 3349۔ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت میں یہ حدیث بھی وارد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا تو اس نے مجھے ناراض کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3437، صحیح مسلم حدیث نمبر 4483۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے نزہۃ الفضلاء تہذیب السیر اعلام النبلاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116۔ فتوی الشیخ محمد صالح المنجد، اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 11787۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔